بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو گرین انگلش کیپی. آج ہم یونٹ نمبر 1 رسپانسبلٹیز آف یوتھ فرسٹ ایئر کی آپ کو سمری پڑھانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایکسرسائز بھی کرائیں گے اور کویسچن آنسرز بھی آپ کو پڑھائیں گے. تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپانسبلٹیز آف یوتھ. رسپانسبلٹیز بیسیکلی نوجوانوں کی یہاں پر نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قائد بگنز ہز اسپیچ وتھ تھینکس ٹو دا وائس چانسلر. یہاں پر آپ دیکھیں، ہم نے آپ کی آسانی کے لیے، چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں ورڈز وغیرہ جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، تو ان کو یاد کرنے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر ٹرانسلیشن آپ کو پرووائڈ کی ہے، اور ہم آپ کو سکھا بھی رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. اس کے علاوہ ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری یہ نوٹس جو ابھی آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں، اوپر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ہمارے نوٹس کا نام جو ہے یہاں پر اپیئر ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو مینگورا شہر میں کسی بھی دکان میں آپ کو مل سکتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے نوٹس کا نام، چونکہ کمپریہنسو کے نام سے بہت سے نوٹس وہاں اویلیبل ہے، تو ہم نے اپنے نوٹس کا نام اسپارکل انگلش کمپریہنسو نوٹس رکھا ہے. اگر آپ کو اسی نام پہ دکاندار کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ان سے المدینہ کا نام لے کر بھی طلب کر سکتے ہیں، یا اس کے آتر عبداللہ جو میرا نام ہے، آپ اس کو بھی لے کر اس کو طلب کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے ہم نے یہاں پر اردو ٹرانسلیشن بھی، ایون سمریز کی بھی ٹرانسلیشن ہم نے یہاں پر پرووائڈ کی ہے، اور اس چیپٹر کی سمری ٹرانسلیشن جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے چینل پر اویلیبل ہے. تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں. دا قائد بگنز ہز اسپیچ وتھ تھینکس ٹو دا وائس چانسلر. قائد اپنی تقریر کا آغاز وائس چانسلر کے شکریہ سے کرتا ہے، یا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. And then congratulates the students who have received their degrees and diplomas and completed their education. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان طلباء کو مبارکباد دی انہوں نے جنہوں نے اپنی ڈگری اور ڈپلوما حاصل کر کے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے. کمپلیٹ مطلب انہیں ڈپلوماز وغیرہ ان کو مل گئے ہیں، تعلیم ان کی مکمل ہو گئی ہے. He reminds them of their responsibilities that they are going to assume in future regarding their states. قائد اعظم پھر کیا کرتے ہیں، انہیں ان کی ذمہ داریوں کی یاد دلاتے ہیں جو مستقبل میں اپنی ریاست کے حوالے سے سنبھالنے والے ہیں. ایزیوم جو ہے یہاں پر کسی چیز کو تسلیم کرنا، مطلب سنبھال لینا. ٹھیک ہے. ایزیوم کا مطلب تسلیم کر لینے کے ہے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کسی منصب کو سنبھالنا. ٹیک دا ٹائٹلز اور آفیشیل ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز آف سم تھنگ. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے ذمہ داریاں سنبھالنا. He also reminds them of the difficulties that this newly created state faced and the challenges that awaited. اور آپ جو ہے قائد اعظم انہیں ان مشکلات کی بھی یاد دلاتا ہے جن کا اس نئی تشکیل شدہ ریاست کو سامنا کرنا پڑا، اور وہ چیلنجز جو اس ریاست کو درپیش ہے. مطلب وہ ساری چیزوں کے بارے میں قائد اعظم انہیں یاد دلاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے اور کن کن چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا. He further advises them that it is the youth who should be vigilant about their enemies. Vigilant یہاں پر چوکس رہنا، چوکنا، محتاط ہونا، خبردار رہنا. قائد اعظم جو ہے وہ انہیں مزید نصیحت کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے دشمنوں سے چوکنا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. And it is their responsibility to be fair to everyone and devote themselves to their studies. اور پھر مزید وہ کیا کہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے نوجوانوں کی، مطلب کہ وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے اور اپنی تعلیم کے لیے خود کو وقف کر دے. Why? Because only educated people can be an asset to the state. کیونکہ تعلیمی یافتہ افراد ہی ریاست کا اثاثہ ہو سکتے ہیں. He further points them to the right direction by telling them to stop looking for government services. انہیں سرکاری خدمات کی تلاش بند کرنے کا کہہ کر صحیح سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے. انہیں پھر کیا کہتا ہے، ٹو اسٹاپ لوکنگ فار گورنمنٹ سروسز، گورنمنٹ کے پیچھے اپنا بھاگے. رادر ہی انکریجز دیم ٹو گیٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن، بلکہ وہ انہیں فنی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ان کی توجہ مبذول کراتے ہیں. He also calls their attention to trade, commerce
and banking. وہ جو ہے ان کی توجہ کاروبار اور تجارت اور بینکنگ وغیرہ کی طرف بھی مبذول کراتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں اپنا سوچنا ہے. صرف آپ نے 2-3 ڈگریاں لے کر، فار ایگزامپل آپ نے، ہمارے یہاں یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم صرف 2-3 کیا ہے وہ چیزوں میں ہم انٹرسٹڈ ہے. فار ایگزامپل ہماری اسٹوڈنٹ کا رجحان جو ہے زیادہ تر میڈیکل یا انجینئرنگ کی طرف ہے. وہ اس کے علاوہ ٹریڈ، کامرس اور بینکنگ اب بھی اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. قائد اعظم آپ دیکھ لیں کتنے انسائٹ فل پرسن تھے. اس وقت بھی انہوں نے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نوجوانوں میں ایک رجحان جو ہے بڑھ رہا ہے، صرف سرکاری نوکری کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنا ٹریڈ یا کامرس یا بینکنگ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرانی ہے. He tells them that there is no shame in doing manual work. وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہاتھوں سے کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. مطلب اگر آپ کوئی محنت مزدوری کر رہی ہو تو اس سے آپ کو کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کو وہ شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. He underlines the importance of starting their own business and shows them new avenues and opportunities that they can have. وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے اور انہیں نئی راہیں اور مواقع دکھاتا ہے جو وہ حاصل کر سکتے ہیں. مطلب صرف 2-3 چیزوں کے پیچھے پڑ کر آپ اپنی زندگی برباد نہ کریں. قائد اعظم ان سے کہتے ہیں کہ مطلب اپنی بزنس سٹارٹ کر لے، ٹھیک ہے، اور ان کو نئی رستے اور اپرچونیٹیز دکھاتے ہیں اسی سپیچ میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے. اب ہم اس کی کویسچن آنسرز پڑھیں گے. Why does the قائد stress on youth to be continuously vigilant؟ کیوں چاہتے ہیں قائد اعظم کے نوجوان ہمیشہ چوکنا رہے، مسلسل وہ چوکنا رہے، چوکس رہے، خبردار رہے، وہ احتیاط سے کام لے؟ آنسر اس کا ہے The قائد stresses on youth to be constantly vigilant، کہ وہ انہیں محتاط رہنا چاہیے، نوجوانوں کو خبردار ہونا چاہیے، so that they can protect their country from the enemies within and the enemies outside، کہ اندرونی اور بیرونی جو دشمن عناصر ہے ان سے اپنی کیا ہے اپنی کنٹری کو محفوظ رکھ سکے، ٹھیک ہے، اس کو بچا سکے، اس کی حفاظت کر سکے. He advises them to keep their eyes peeled، اور کہتے کہ اپنی آنکھیں جو ہے کھلی رکھے against the evil design of their enemies، اپنے دشمنوں کے وہ غلیظ ارادوں کے بارے میں، گندے ارادے جو اس کے ملک کے بارے میں، ان کے ملک کے بارے میں دشمن جو ہے رکھتے ہیں. یا اس کا دوسرا آنسر یہ ہے The قائد urges the youngsters، نوجوانوں سے وہ کہتے ہیں، انہیں اس بات پر راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارج جو ہے کسی کو مشورہ دینا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، ٹھیک ہے، یا کوئی مطلب کسی چیز پر زیادہ زور ڈالنا. تو قائد اعظم کیا کہتے ہیں ان کو؟ the youngsters، نوجوانوں کو کہتے ہیں to remain watchful، کہ وہ محتاط رہے، watchful رہے، چوکس رہے. at all times، ہر وقت وہ اپنے آپ کو چوکنا رکھے، so that they can defend their nation from both the internal and external threats، دونوں خطرات جو ہے اندرون یا بیرونی خطرات سے اپنے آپ کو یا اپنے ملک کو محفوظ رکھ سکے. he cautions them، وہ مزید انہیں احتیاط کے لیے کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، تنبیہ کے طور پر وہ کہتے ہیں، انہیں ہوشیار کرتے، انہیں بتاتے ہیں to be vigilant، کہ وہ محتاط رہے against the nefarious schemes of their opponents، کہ اپنے دشمنوں کے غلیظ ارادے جو ہیں، منصوبے جو ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. Question number 2. What according to the قائد is the prime responsibility of youth؟ prime مطلب سب سے اہم، سب سے کیا اولین responsibility ان کی کیا ہے، جو ذمہ داری ہے. According to قائد اعظم the prime responsibility of youth are as under، جو نیچے دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ the youth should be disciplined، انہیں ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، انہیں کیا کرنا ہے، ایک خاص تربیت جو ہے انہیں ان کی ہونی چاہیے، and united، اور انہیں منظم یا اکٹھا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. their criticism of their country should be constructive in spirit، ان کی جو تنقید وہ کرتے ہیں، جو نکتہ چینی وہ کرتے ہیں، وہ کیا ہونے چاہیے؟ کنسٹرکٹیو ہونے چاہیے. کنسٹرکٹیو مطلب ان میں تعمیری جذبہ ہونا چاہیے، کنسٹرکٹیو ان اسپرٹ. دے شوڈ ڈیووٹ دیم سیلوز ٹو دیئر اسٹڈیز، اور انہیں اپنے آپ کو مختص کرنا ہے کس چیز کے لیے؟ اپنے مطالعے کے لیے. یہ ساری رسپانسبلٹیز ہیں ان کی. دے شوڈ واچ آؤٹ فار دا ایول ڈیزائن آف دیئر اینیمی،
اور انہیں اپنے دشمن کے برے عزائم جو ہے، جو غلیظ ارادے ہیں، ان پر انہوں نے واچ آؤٹ، ان پر نظر رکھنی ہے انہوں نے. دے شوڈ بی فیئر ٹو دیئر فیملی اینڈ دیئر کنٹری، اور اپنے ملک اور اپنے خاندان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، انصاف پسندانہ رویہ انہوں نے اختیار کرنا ہے. Question number 3. Having read the text of the Qaid-e-Azam speech, what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth? کیا کیریکٹر ٹریٹس جو ہے وہ ٹریٹس مطلب خاصیت ہے، ٹھیک ہے، کیا خاصیت ہے جو ہے وہ قائد اعظم نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جب آپ یہ ٹیکسٹ آپ نے اسپیچ جو آپ نے پڑھا ہے. قائد اعظم وانٹ ٹو سی دا فالوئنگ ٹریٹس ان دا ایجوکیٹڈ یوتھ آف ہز کنٹری. نوجوانوں میں یہ ٹریٹس وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹریٹس یہاں پر آپ دیکھ لیں. ٹریٹ از اے پرٹیکولر کیریکٹرسٹک کوالٹی اور ٹینڈنسی، وہ ٹینڈنسی یا کوالٹی ہوتی ہے دیٹ سم ون اور سم تھنگ ہیز، جو ایک شخص میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہز سینس آف ہیومر از ون آف ہز بیٹر ٹریٹس. سینس آف ہیومر یہ ایک کوالٹی ہے، ہر ایک شخص میں یہ چیز نہیں ہوتی. ایروگینس از اے ویری اٹریکٹیو پرسنالٹی کیریکٹر ٹریٹ، ٹھیک ہے، سوری ناٹ اٹریکٹیو، ویری ان اٹریکٹیو، ٹھیک ہے. دے نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ آف دیئر اینیمیز، انہیں محتاط رہنا چاہیے اپنے دشمنوں کے خلاف، ٹھیک ہے. دے نیڈ ٹو بی اسکلفل، انہیں مہارتیں حاصل کرنی ہے یا ماہر ہونا چاہیے. اینڈ لرن ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور فنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. وہ فنی والی فنی نہیں، جو مطلب اردو والی فنی، انگلش والی فنی نہیں، ٹھیک ہے. دے نیڈ ٹو بی کنسٹرکٹیو ان دا کرٹیسزم آف دیئر نیو اسٹیٹ، انہیں کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، ان کی سوچ جو ہے تعمیری ہونی چاہیے. جو کرٹیسزم وہ کرتے ہیں، جو تنقید انہوں نے اگر کرنی ہے، تنقید نگاری جس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، اس میں تعمیری سوچ رکھنی چاہیے ان کو. دے شوڈ فیل نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک، اور نارمل ہاتھوں سے کام کرنے میں انہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کوئی بے عزتی یا پشیمانی یا ندامت کہتے ہیں، ہاں ندامت ان کو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بے عزتی یا رسوائی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. Question number 4. What advice does Qaid give to the youth about the choice of career? Choice of career، پیشے کے بارے میں قائد اعظم انہیں کیا کہتے ہیں؟ کیریئر، ٹھیک ہے، کیریئر کے بارے میں، روزگار وغیرہ. The Qaid advises the youth not to seek only for government jobs. صرف گورنمنٹ کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا. They should consider other avenues، انہیں اور راستے جو ہے تلاش کرنے ہیں. And channels، اور مواقع جو ہے، ذرائع جو ہے تلاش کرنے ہیں. Such as technical education، جیسے کہ فنی تعلیم ہو، کامرس ہو، ٹھیک ہے، تجارت وغیرہ یا لین دین وغیرہ، اور بینکنگ ایٹسٹرا. بینک کا پیشہ اختیار کرنا، which offers so many opportunities، جس میں کئی مواقع ان کو مل سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کا آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے. The Qaid advises you to go beyond گورنمنٹ آکیپیشنس، کہ وہ صرف گورنمنٹ کے پیچھے نہ پڑے، ان سے بھی آگے چلے جائے. مطلب صرف اس کے بارے میں کہ ایک شخص جو ہے بس گورنمنٹ کے پیچھے پڑ چکا ہو کہ میں نے صرف گورنمنٹ نوکری ہی کرنی، اور چیزیں نہیں ہے دنیا میں. They ought to think about possible alternatives، انہیں نئی الٹرنیٹیوز جو ممکنہ متبادل راستے ہیں ان کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے. They ought to think about possible alternatives، جو ممکنہ متبادل راستے ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گورنمنٹ کے پیچھے پڑ جانا ہے. ان پاتھ ویز، اور نئی راستے جو ہے آپ نے تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے. سچ ایز دا نیومرس چانسز آفرڈ بائی ٹیکنیکل ایجوکیشن، جیسے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو کئی مواقع آپ کو فراہم کرتے ہیں، بزنس وغیرہ یا بینکنگ وغیرہ، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. Question number 5. Compare and contrast the youth of today with the ideal youth of Qaid Azam as described in his speech. جیسے کہ نوجوان، آج کا نوجوان یا کل کا نوجوان جو آئیڈیل تھا، قائد اعظم کا آئیڈیل نوجوان، مطلب وہ مثالی یا معیاری نوجوان جو قائد اعظم چاہتے تھے، as described in his speech، جو انہوں نے اپنے اس اسپیچ میں، اپنے اس کیا ہے بیان میں انہوں نے، یا گفتگو یا تقریر میں، یا جو خطاب ہم کہتے ہیں، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے. ان کا کمپیریزن اور کنٹراسٹ کریں، ٹھیک ہے. آنسر یہ ہے: The youth of today is unaware of the world around him/her, while the youth of Qaid Azam is a vigilant one.
قائد اعظم کا نوجوان جو ہے اپنے ارد گرد اس کو اپنے ماحول کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا. کیپنگ ہمسیلف اور سیلف اپڈیٹڈ ود دا گلوبل افیئرس. اور وہ جو قائد اعظم کا نوجوان ہے وہ ویجیلنٹ ہے, چوکس ہے, محتاط ہے. کیپنگ ہمسیلف اور سیلف اپڈیٹڈ, اور اپنے آپ کو باخبر رکھتا ہے کس چیز سے؟ دا گلوبل افیئرس, جو اس کے اراؤنڈ کیا چیزیں ہو رہی ہے. دا یوتھ آف ٹوڈے از لیزی اینڈ اگنورنٹ. آج کا نوجوان جو ہے وہ انتہائی کاہل ہے, ٹھیک ہے, سست ہے, اور مطلب کامچور ہے, سستی دکھاتا ہے, اور اگنورنٹ اور جاہل ہے, غیر تعلیم یافتہ ہے, اس کو زیادہ علم نہیں ہے, وہ چیزوں سے ناواقف ہے. آف دا اسٹیٹ افیئرس, ان چیزوں سے جس کا ریاست سے تعلق ہو, بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ, اندرون اور بیرون دونوں افیئرز جو ہے ان کو اندازہ نہیں ہوتا. ویل دا یوتھ آف قائد اعظم از ہارڈ ورکنگ, وہ سخت محنت کرنے والے ہے. اوکے, ویل ڈسپلن, وہ منظم بھی ہے, ٹھیک ہے, اچھی تربیت یافتہ ہے. اینڈ لویل ٹو ہز ہر کنٹری, اور اپنے ملک کے ساتھ انتہائی مخلص وفادار ہے, جس کو ہم محب وطن بھی کہتے ہیں. اور اس کی ایک عنصر یہ ہو سکتی ہے, ان لائک دا یوتھ آف ٹوڈے, آج کل کے نوجوانوں کے برعکس, who are clueless of their surroundings, جنہیں کوئی کلو نہیں ہوتی, بالکل اندازہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. The youth of قائد اعظم were watchful, انتہائی محتاط تھے قائد اعظم کے نوجوان, and kept themselves informed of international events or affairs. انٹرنیشنل افیئرس پر ان کی پکڑ رہتی تھی, ان کو انفارمیشن ہوتی تھی, وہ باخبر رہتے تھے, وہ آگاہ تھے. while the youth of قائد اعظم were diligent, جبکہ قائد اعظم کے نوجوان مستقل مزاج بھی تھے, محنتی بھی تھے, and disciplined, اور تربیت یافتہ تھے, and patriotic, اور محب وطن بھی تھے. the youth of today are idle, آج کل کے نوجوان جو ہے انتہائی کاہل, کمچور ہے, ٹھیک ہے, and unaware, وہ بالکل بے خبر ہے, لا علم ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, ناواقفیت ہے ان کو, of both international and external internal and external affairs of the state. انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئر سے ان کو بالکل پتہ نہیں ہے ان کو, ٹھیک ہے. Question number 6. Having read the text of responsibilities of youth کا یہ ٹیکسٹ آپ نے اگر پڑھا ہے, what in your view could be the possible role of the youth, رول ان کا کیا ہو سکتا, کیا کردار ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, of the youth in crisis management, کوئی بحران جو ہے اس کی نگرانی کرنا, of the country, اگر ملک میں کوئی بحران آتا ہے تو اس کی نگرانی میں نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے. The possible role of the youth in crisis management of the country is to remain constantly vigilant, محتاط رہنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پہلے. About the conspiracies of the enemy of Pakistan, جو conspiracies وہ بناتے ہیں, جو ساز باز کرتے ہیں, جو سازش بناتے ہیں, of their enemies, ہماری دشمن, نوجوانوں کو ان پر محتاط ہونا ہے, نظر رکھنی ہے, ٹھیک ہے. They should devote themselves to their studies, انہیں اپنے مطالعے کی طرف اپنی ساری توجہ مبذول کرنی ہے, اس پر وقف کرنا ہے اپنے آپ کو. To their studies so as to get themselves ready for what lies ahead, کہ ان کے آگے جو ہونے والا ہے, جو مسائل ان کے سامنے آنے ہیں, ان کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اس وجہ سے انہیں فوکسڈ رہنا ہے, ٹھیک ہے, constantly vigilant. Question number 7. Qaid says not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever. For example, which upheaval is he talking about? تو کس upheaval کے بارے میں, کس ہنگامے کے بارے یا انقلاب کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, جس کو کلبلی بھی کہتے ہیں. By saying this, not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, اس upheaval سے اچانک تبدیلی جو ہوتی ہے, جو انقلاب جو ہے, اس کی شوق سے پاکستان جو ہے نکل آئے ہے, جس صدمے سے جو دچکا لگا ان کو, اس سے وہ نکل آئے ہے. تو کیا کہتا ہے, he refers to the slaughter of Muslim in Delhi and Punjab. پنجاب اور دہلی میں جو نوجوانوں کا یا مسلمانوں کا قتل عام ہوا, ٹھیک ہے, انہیں جانوروں کی طرح مار دیا گیا, ٹھیک ہے, اور انتہائی زیادہ خون ریزی ہوئی, اس میں قتل عام ہوا. ان دہلی, اس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں, ریفر مطلب اسے حوالہ دیتے ہیں اس کا. دا ود ہولڈنگ آف کیش بیلنس, انہوں نے ہماری کیش بیلنسز جو تھی وہ روک لی. ملٹری اکوپمنٹ جو انہوں نے ہمارے اس پر قبضہ کر لیا. اینڈ ٹو دا ایشو آف ریہیبلیٹیشن, اور بحالی جو ریفیوجیز آ رہے تھے, پناہ گزین جو ہے,
یا مہاجر جو ہے ان کی بحالی کی مسائل کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے. اور ان ایکسپریسنگ دس یہ بیان کرتے ہوئے ہی میکس ریفرنس ٹو دا کلنگ آف مسلم ان دہلی اینڈ پنجاب. پنجاب اور دہلی میں جو مسلمانوں کو جو مار دیا گیا, ان کا قتل عام کیا گیا. فائنینشیل اور دا ود ہولڈنگ آف فائنینشیل اینڈ ملٹری سپلائز, اور فائنینشیل اور ملٹری سپلائز جو انہوں نے روکی. دا پرابلم آف ریہیبلیٹیٹنگ دا ریفیوجیز کو جو انہوں نے روکا, ان کے مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں ایٹسیٹرا. ان ایڈیشن ٹو پاکستان ہیونگ سروائیوڈ دا شاک آف دیٹ اپہیول, اور یہ بھی کہتے کہ انہوں نے اس اپہیول پر کیسے قابو پایا, اس غلبہ یا انقلاب سے وہ کیسے نکل آئے. ہی مینشنز دا کلنگ آف مسلم, اور یہ تیسرا یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے. ہی مینشنز دا کلنگ آف مسلم ان دہلی اینڈ پنجاب. پنجاب اور دہلی جو ہے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ود ہولڈنگ آف فائنینشیل اینڈ ملٹری سپلائز یا فائنینشیل سپلائز جو انہوں نے ہماری روکی. دا پرابلم آف ریہیبلیٹیٹنگ دا ریفیوجیز, ان میں سے جو والا آپ کو آسان لگے یاد کرنا, ان میں سے آپ یاد کر سکتے ہیں. ریفیوجیز جو ان کو بحالی کا وہ مسئلہ تھا, اس کی طرف بھی کہتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے. when he says, ان کا مطلب یہ ہے that not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, it has emerged stronger and more chastened, and آپ پڑھ لے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. Question number 8. Interpret and analyze the following statement from the speech. Interpret جو ہے یہاں پر مطلب اس کا کسی چیز کی تعویل نکالنا, اس کا مطلب نکالنا, یا تشریح وغیرہ کرنا, ترجمہ کرنا, ٹھیک ہے. اینڈ اینالائز جو ہے تجزیہ کرنا, کسی چیز پر تجزیہ کرنا. کس چیز پر؟ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس فرام دا اسپیچ. تو قائد اعظم کے خطاب سے جو اسٹیٹمنٹ یہ نیچے دیے گئے ہیں, اس پر آپ تبصرہ کریں. بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ, ٹھیک ہے, امنگ دم اور سیلفس. گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل ہو اونلی وش ٹو ایکسپلائٹ یو سو دیٹ دے کین سویم. اس پر آپ نے تجزیہ کرنا ہے, آپ دیکھ لیں انٹرپریٹیشن اس کی ہے. ففتھ کالم اس کیا ہے؟ اے گروپ آف پیپل ہو ورک سیکریٹلی ٹو ہیلپ دا اینیمی آف دا کنٹری. ملک کے دشمن عناصر کا وہ گروپ, لوگوں کا وہ گروپ جو دوسرے ملک کی جو غدار گروپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ففتھ کالمسٹ اس کو کہتے ہیں. گیٹ ریڈ آف سیلفش پیپل ہو ول اونلی ایکسپلائٹ یو. گندے غلیظ لوگوں سے اپنا چھٹکارا حاصل کر لے, جو صرف آپ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈو ناٹ رن آفٹر گورنمنٹ جابز اونلی. صرف گورنمنٹ کے پیچھے آپ نے نہیں پڑنا. یو نیڈ ٹو چینج دیٹ سلیوش مینٹیلٹی. آپ نے یہ غلامانہ سوچ جو ہے, اس کو آپ نے بالکل اس ذہنیت کو آپ نے بدلنا ہے. اس مینٹیلٹی جو غلامانہ سوچ ہے, اس کو آپ نے بدلنا ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. انالیسس کی کیا ہے؟ The Qaid advises the youth to beware of the enemies and to find out the disloyal people. گندے لوگوں کو, جو غلیظ لوگ ہیں, جو کیا ہے, وطن سے دشمن لوگ ہیں, ڈسلوئل ہے, بے وفا لوگ جو ہیں, ان کو تلاش کرنا. and get rid of them, اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا جو ہے قائد اعظم کہہ رہے ہیں, نوجوانوں کو یہ نصیحت کرے. He further says, وہ مزید کہتے ہیں, to the youth, نوجوانوں سے, to turn their attention to commerce, کہ اپنی توجہ جو ہے کامرس کی طرف, کاروبار وغیرہ جو ہے, لین دین, تجارت وغیرہ. ٹریڈ اور کامرس میں تھوڑی بہت فرق ہے, لیکن دونوں جو ہے تجارت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. بینکنگ وغیرہ, اینڈ لا ایٹسیٹرا, اس پر آپ نے اپنی توجہ دکھانی ہے.